اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جو کہ ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ ترتیب بزرگوں کی ہے، ہر عامل کامل کے پاس یہ ترتیب موجود ہے، عوام الناس کے پاس بھی یہ ترتیب موجود ہے۔ اس کے بے پناہ فائدے ہیں، اس کی تاثیر حد سے زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ ام الشفا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کی بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے اس کے معجزات ہیں، بہت ہی پسندیدہ سورت ہے، ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے۔ نماز کے اندر اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ کا دم بہت ہی پاورفل ہے، سورۃ فاتحہ کا وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، سورۃ فاتحہ کی روحانیت بہت ہی زیادہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر بسم اللہ کے ساتھ 141 حروف بنتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور سورۃ فاتحہ کے اندر بقیہ حروف ٹوٹل ملا کر 141 حروف بنتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر 7 حروف جو کہ سواقت فاتحہ کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے کافی سارے اعمال میں نے پیج کے اوپر گروپ کے اندر لگائے ہیں۔ اس کی ریاضت کے طریقے، اس کے طلسمات، نقوش، مثلث، مربع، مخمس، اس کی الواح، جتنا میرے پاس نالج تھا اس میں سے چند جو مجربات میں سے تھے وہ میں نے شیئر کیے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس کے مزید کئی اعمال پڑے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ فردن ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ یہاں پر میں ایک ایسا طریقہ شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ کی ریاضت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی، کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو استعمال بھی کر سکیں گے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو مع بسم اللہ کے ساتھ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہوگا۔ صبح کی سنت پڑھ کر درمیان میں آپ نے اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 41 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 2 نقطے یاد کر لیں، ایک تو سورۃ فاتحہ کو مع بسم اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آخر میں آمین کا اضافہ لازمی کرنا ہے۔ 41 دن کا اس کا چلہ ہوتا ہے اور 141 دن تک اگر پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ 41 بار ہمیشہ ورد میں رکھا جائے تو اس کے موکلات بھی سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا دم 7 بار پڑھ کر کیا جاتا ہے کسی بھی مرض کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کو لکھ کر کسی کو پلایا جاتا ہے، گلے میں ڈالا جاتا ہے، مالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں، اس کی تاثیر نور علی نور، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کو 70 بار پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو 700 بار پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو 141 بار پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ اگر خالی اس کو 41 بار پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے۔ یہ تو اپنے ٹائم کے اوپر ہے، اپنی محبت کے اوپر ہے، کتنا وقت نکالا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔
بہرحال اس ویڈیو کے اندر جو طریقہ دے رہا ہوں وہ ہے صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھنا، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ کو مع بسم اللہ پڑھا جائے گا اور آخر میں آمین کہا جائے گا، اور اس کی جو دم ہے یا اس سے جو فائدہ لیا جائے گا دنیاوی طور پر دینی طور پر، وہ 7 بار پڑھ کر کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے خود بھی پی سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے، سفر میں 7 بار پڑھنے آسانی ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیو میں اس کی طلسمات اور اس کی نقوش جو میں نے گروپ کے اندر لگائے ہوئے ہیں، اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، شیئر کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر ویڈیو کی صورت میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں شامل کروں گا۔ سورہ فاتحہ کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، اس کے جو موکلین ہیں اتنے رحم دل ہیں اور اتنے جمال خاص کے حامل ہیں، بس آپ سوچ سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میں کہتا ہوں ہر ایک لفظ کے اندر ہزاروں ہمارے لیے فائدے چھپے ہوئے ہیں، ہر آیت کے اندر ہزاروں فوائد ہیں۔ مکمل سورہ فاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے، 7 آسمان 7 زمینیں سب کچھ اس کے اندر ہے۔ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، بے خیالی میں پڑھتے ہیں، کبھی بھی توجہ نہیں ہوتی اکثر لوگوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا، پھر تاثیر بھی وہی دیکھنے کو ملے گی، مزہ بھی وہی آئے گا اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کر دیکھ کر ترجمہ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کلام کس سے کر رہے ہیں اور کلام کون سا پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ بہرحال کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو 41 بار پڑھیں، کسی بیماری کی حالت میں اس کو 41 بار پڑھیں، کسی مقصد حاجت کے لیے 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کو آپ عروج ماہ میں شروع کریں، نوچندی جمعرات سے شروع کریں، اس کو آپ جب دل کرے شروع کریں۔ آپ میری ویڈیو آج دیکھیں، اس کو کل سے شروع کریں، کل دیکھیں پرسوں سے شروع کریں، جب آپ کا دل کرے اس کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پرہیز نہیں ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھر اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے پاس اس کے جتنے بھی اعمال ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جزاکم اللہ۔